سندھ کی زمین ہمیشہ سے ہی تاریخ کا ایک اہم مرکز رہی ہے اور شہر بھنبھور بھی سندھ کی تاریخ کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہ شہر اپنے اندر سندھ کی تاریخ کے کئی اہم پہلوؤں کو لیے نمایاں ہوا ہے۔ اس شہر یا قلعے کی اہمیت اور قدامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی مفکروں، سیاحوں، شاعروں، ادیبوں اور کئی افراد نے اس کا تذکرہ اپنے سفرناموں، کتابوں، شاعری اور دوسری چیزوں میں مختلف انداز میں کیا ہے اور اس میں بھنبھور کا نام نمایاں ہے۔ 1958 سے لے کر 1965 میں ہونے والی کھدائی اور اس میں ملی چیزوں سے یہ دریافت ہوتا ہے کہ یہاں ہندو، مسلمان اور بدھ مت مذہب سے منسلک ایک آبادی موجود تھی۔ شہر کی بنیاد اور بناوٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک قلعہ ہوا کرتا تھا جس میں گلیاں، بازار، پانی کے کنویں، مندر اور بڑے صغیر کی پہلی مسجد موجود تھی، جس کی وجہ سے اس شہر کو اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ بھنبھور کی کھدائی میں ملنے والی چیزوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس شہر میں مختلف ادوار قید ہیں جن کی اب تک ٹھیک سے تحقیق نہیں کی گئی ہے۔ ڈاکٹر FA خان کی تحقیق کے مطابق جب انہوں نے کھدائی کی تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دور جو ہے اس میں کچھ گھر جلے ہوئے تھے اور جو ڈھانچے ہاتھ آئے ان میں تیر لگے ہوئے تھے۔ اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ شہر اسی وقت تباہ ہوا جب کسی حملہ آور نے شہر پر حملہ کیا، لوگوں کو قتل کیا اور گھروں کو جلا دیا کیونکہ وہاں خاک موجود تھی۔ تمہارے شہر کے سارے دیے تو سو گئے کب کے، ہوا سے پوچھنا دہلیز پہ یہ کون جلتا ہے، اگر فرصت ملے تو پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے۔ یہ ہے مکلی کا قبرستان۔ اس میں آپ کو ہر وقت زندگی نظر آئے گی، دن ہو یا رات۔ ہے تو قبرستان لیکن لوگ آپ کو ملیں گے۔ دنیا کے وسیع ترین قبرستانوں میں شمار یہ جگہ عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کا کل رقبہ 912 ایکڑ ہے۔ یہاں پر عام لوگوں کے علاوہ مغل دور کے شاہی لوگ، صوفی بزرگان اور عالموں کی بھی قبریں موجود ہیں۔ اس جگہ زیادہ تر مقبرے مغل دور میں بنائے گئے جن کی طرز و آرائش میں ہندو اور گجراتی تہذیب کا عکس جھلکتا ہے۔ اس قبرستان کی قبروں پر خوبصورت عربی خطاطی کی گئی ہے اور دلکش نقش تراشے گئے ہیں جو کہ اس وقت کی ثقافت کا حال بیان کرتے ہیں۔ کچھ قبریں اور مقبرے جین دھرم کے مندروں سے بھی متاثر ہو کر تراشے گئے ہیں۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا رہا، قبریں صرف اینٹوں کی ہو کر رہ گئیں اور ان پر لگی ہوئی تختیوں پر لکھے نام بھی مٹ چکے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے مکلی کے حوالے سے کہ اے مکلی کی خاموشی، تم کہہ دو بتا دو ہمیں کہ ہم نے کتنی کہانیاں تم میں چھپائی ہیں۔ مکلی کے خاموش مقبروں کو زبان دی مقامی وسط ایشیا کے گمنام معماروں نے۔ یہ عمارتیں تھوڑی ہیں، تاریخ کے صفحات پر ہنرمند ہاتھوں کے آٹوگرافز ہیں کہ جن کی تعریف میں ماں سوائے واہ کے دل سے کچھ نہیں نکلتا۔ ہر پتھر دیکھ کر لگتا ہے گویا کسی اور سیارے سے اہل ہنر کی فوج اتری ہو اور اس نے ان پتھروں کو ملائم کر کے ان میں زندگی پھونک دی ہو۔ انسانی لالچ نے اس کا زیور نوچنے کی ہر کوشش کی۔ قبروں کو شاندار سنگی پوشاکوں سے محروم کرنے کے تمام حربے آزمائے گئے۔ خزانے کی تلاش میں نادان کنگلوں نے قبروں اور ارد گرد کو کھود ڈالا۔ اپنے ادوار اور زمانے میں جس وقت شاہ سلطان کے حکم پر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا، آج ان کے مقبرے اور قبریں ان کے محلات سے دور اس بے آب و بیابان مٹی میں موجود ہیں۔ تو تاریخ کا یہی جبر ہے اور سخت سبق بھی
کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے جو کار خیر کرتے ہیں وہی ہماری آخرت میں ہماری نجات کا سبب بنتی ہے۔ اسے کہتے ہیں قبرستان سے زندگی کا پھوٹنا۔ موگ شریف گاؤں، جو کہ آرکیٹیکٹ یاسمین لاری کا بیس کیمپ ہے، مکلی سے ذرا فاصلے پر واقع ہے۔ 2005 کے سیلاب کے بعد یہاں کے زمینداروں نے یاسمین لاری اور ان کی ٹیم کو یہاں پر آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اس زمین پر آ کر نئے تجربے کریں۔ انہوں نے لائم یعنی چونا اور بیمبو اور مڈ کی مدد سے کم قیمت میں ایسے گھروں کی تعمیر کی جو کہ سیلابی صورتحال میں بھی اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہیں۔ گھروں کی تعمیر میں چونے کا استعمال، آفات سے بچانے کے لیے روایتی دھچی کا استعمال کو اپنانا ایسے اعمال تھے جو ماضی میں مشکل سے نظر آتے تھے۔ اسی طرح کے بہت سے طریقے انہوں نے اپنے انسان دوست کاموں کے لیے ایجاد کیے جو کہ ماحول کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ یہاں پر انہوں نے مقامی عورتوں اور بچوں کو ہنر سکھانے کے لیے ورکشاپس بنائیں تاکہ انہیں مختلف ہنر سکھا سکیں اور وہ اپنا روزگار حاصل کر سکیں۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کو دنیا بھر میں ان کے خوبصورت اور منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے برصغیر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔ ایسا ہی ایک شاہکار ٹھٹھہ کی جامع مسجد ہے جسے شاہجہاں مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہجہانی مسجد سندھ کے ساحلی شہر ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ شاہجہاں نے یہ مسجد ٹھٹھہ کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تعمیر کروائی کیونکہ انہوں نے تخت پر بیٹھنے سے قبل جلاوطنی کے شکار شہنشاہ کی کافی مدد کی تھی۔ یہ کراچی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر مکلی کے قبرستان کے قریب واقع ہے۔ مسجد کے بیرونی دروازے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ایک بڑا لان نظر آتا ہے جس میں نیلے رنگ کے خوبصورت فوارے، بڑے درخت اور گھاس ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اس مسجد کی دیواروں پر سرخ رنگ کی اینٹوں کا بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ اس کا ڈیزائن ایرانی مساجد اور مزارات سے متاثر ہو کر بنوایا گیا ہے۔ نیلے، فیروزی اور بنفشی رنگ کے ٹائلوں کا جنوبی ایشیا کا سب سے منفرد کام ہے یہ، جو کہ لگتا ہے براہ راست تیموری دور کی عمارتوں سے متاثر ہو کر بنایا گیا۔ اس مسجد کے مرکزی گنبد کے اندر کا منظر ستاروں سے بھرے آسماں کا سا لگتا ہے۔ دیواروں پر خوبصورت خطاطی کو دیکھ کر ایمان کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی خاص طرز تعمیر کی وجہ سے بغیر لاؤڈ اسپیکر آواز پوری مسجد میں گونجتی ہے۔ مسجد میں اینٹوں سے بنائے ہوئے ستون اور دیواروں کو علم ہندسہ یعنی جیومیٹری کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ایسے منفرد انداز سے تعمیر کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں مینار ایک بھی نہیں لیکن گنبد کی تعداد 99 ہے، جو کہ پاکستان میں کسی بھی مسجد میں سب سے زیادہ ہے۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہونے کے باوجود صوبائی سطح پر اس کی تحفظ کے لیے کچھ زیادہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد ماضی اور حال کا خوبصورت امتزاج ہے۔